اور اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ کر دیا ہے کہ قتل کیا تو اور قتل کی دیت عطا کر کے وہ بندہ واپس چلا گیا، تو اس میں کیا جھگڑے کی بات ہے، اور خام خواہ اس کی رٹ کیوں لگا رکھی ہے کہ جناب اس کو کیوں چھوڑ دیا گیا ہے، جبکہ ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ فساد کی بنیاد رکھنے والے لوگوں میں سے تھا، اور وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ اور عام آدمی کیسے ہو سکتا ہے کہ جس عام آدمی جس کے پکڑے جانے پر باقاعدہ امریکہ بہادر کا صدر، وہاں کا جو سب سے بڑا اتھارٹی رکھنے والا فرد ہے، اسے باقاعدہ بیان دینا پڑے، تو یقیناً یہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا۔ اس کی جان کی حفاظت کے لیے ملک کا جو اس دنیا کا جو سب سے بڑا ملک ہے اور اس کی جو بڑی طاقت ہے، اپنے آپ کو جو سپر پاور کہتا ہے، اس کا سربراہ جب اس کی حمایت اور اس کی حفاظت کے لیے بات کرنے والا ہو، تو یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے جس کو بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ دیا گیا۔ یہ فساد کی جڑ ہے، اور اس طرح کی فساد کی بے شمار صورتیں اس ملک میں کام کر رہی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تجارت محفوظ ہو جائے، ہماری صنعت محفوظ ہو جائے، ہمیں عزت کی روٹی مل جائے، اور ہماری صحت اور تعلیم کے بہتر بندوبست ہو جائیں۔ جو ان کو جونک کی طرح کھانے والے لوگ ہیں، ان کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں، ان کو پناہ ہم دینے والے ہیں، ان کو آزادی ہم دینے والے ہیں، اور پھر قوم سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تمہاری خیر و فلاح کی بات کرتے ہیں۔ کیا قرآن مجید کی یہ آیت ان پر فٹ نہیں بیٹھتی؟ یہی منافقت ہے کہ اپنی قوم سے جھوٹ بولا جائے کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ ان کے جانے کے فوراً بعد کیا تحفہ ملا پاکستان کو؟ ڈرون بم حملے کے ذریعے سے 41 افراد پاکستان کے نہتے مارے گئے، اور کل سربراہ عسکریت کو اور چیف آف دا آرمی سٹاف کو یہ توفیق ملی کہ انہوں نے یہ کہا کہ معصوم بندے مارے گئے ہیں۔ کیا یہ معصوم بندے کل ہی مارے گئے ہیں؟ نہیں جناب، یہ معصوم بندے کئی سال سے مارے جا رہے ہیں، اور آپ کی قیادت کے زیر سرپرستی مارے جا رہے ہیں۔ سب لوگ دنیا کے جانتے ہیں، اور پاکستان کی عسکری قیادت کے جو سابقین جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، جن کے اوپر سے وہ خطرہ ٹل چکا ہے کسی نہ کسی انداز میں، وہ سب برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ڈرون حملہ کوئی اور نہیں کرتا، اسی ملک کی باقاعدہ با اختیار لوگ، اس کو چلانے والے، اس کو بھگانے والے، اس کو پناہ دینے والے، اس کو جگہ متعین کرنے والے۔ اسلم بیگ کوئی عام آدمی نہیں ہے، جنرل حمید کل کوئی عام آدمی نہیں ہے، جنرلز ہیں، اور اپنے ملک کے اس فوج کے انتہائی ذمہ دار افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور کسی فوج کا ایک عام میجر بھی ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہ ریٹائرڈ نہیں ہو جاتا، اس پر کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ کوئی بات بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی دلیل کے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اسے اپنی جان اور اپنی عزت کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن جب اتنی بڑی اتھارٹی رکھنے والے لوگ اس طرح کا واویلا اور اس طرح کا شور مچا رہے ہوں، اور کوئی ان کی بات کو سننے والا نہ ہو، تو پھر الزام کس پر دھرا جائے گا؟ لیکن سامعین محترم، میں صرف آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، میں بلکہ اس پریشانی میں جس میں ہم سب مبتلا ہیں، ہر ایک سمجھدار آدمی جس کے دل میں، جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے، وہ اس پریشانی میں مبتلا ہے، ہر ایک سمجھدار آدمی۔ لیکن ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ اگر ہم نے سوچنا چھوڑ دیا تو یہ پریشانی کم نہیں ہوگی، اس میں اضافہ ہی ہوگا، کیونکہ اس طرح کے اور بے شمار لوگ اس ملک و ملت کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور وہ موجود ہیں، اور اب انہیں یہ میسج مل چکا ہے کہ تمہاری عزت محفوظ ہے، تمہاری جان محفوظ ہے، ہم تمہاری حفاظت کرنے کے لیے ملک کے مختلف عہدوں پر موجود ہیں، اور کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ پکڑے بھی گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور دیت کے معاملات بھی سب کے سامنے آ رہے ہیں کہ دیت دینے والا کون تھا، اور کس کو دیا گیا، اور کس کو دی گئی، کس طرح دی گئی، یہ سب باتیں۔ لیکن دیت کے معاملے کو بالکل الگ چھوڑ بھی دیا جائے تو تب بھی کیا یہ پریشانی کی بات نہیں ہے؟ پریشانی کی بات ہے۔ سامعین محترم، اس ملک اور اس قوم اور آپ کی عزت اور آپ کی جان اور آپ کا مال اور آپ کی تجارت اور آپ کی زراعت اور صنعت کی حفاظت ان چیزوں پر منحصر ہے۔ اگر اس کی حفاظت نہیں کی جائے گی تو یہ فساد بڑھتا چلا جائے گا، اور آئندہ اس فساد میں مزید شدت آنے کا امکان موجود ہے۔ اس لیے کہ جب تک مجرم کو کڑی سزا نہ دی جائے، اس وقت تک مجرم نہ گھبراتا ہے اور نہ اپنی کارروائیوں سے باز آتا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے اس ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے کچھ اصول اہل ایمان کو خصوصی طور پر دے رکھے ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ ان اصولوں پر عمل کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، لیکن مسلمان قوم اور مسلمان امت ان اصولوں کو بالکل نظر انداز کر رہی ہے۔ قرآن حکیم کی سورت المائدہ، اس کی آیت دیکھیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا
او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہ بھی ایسے ہی مجرموں کے لیے آیت ہے۔ قرآن کی ساری تفاسیر اس کی وضاحت یہ کرتی ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، ان کی سزا کا اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کی اس آیت میں ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں سے کاٹ دیے جائیں اور یا پھر انہیں ملک بدر کر کے کڑی سزا دی جائے۔ یقیناً ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب زمین سے نکالنا کسی فرد کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہوا کرتا تھا، اور اب بھی اس طرح کی صورتحال انگریزوں کے زمانے میں کالے پانی میں بھیجنا، موجودہ زمانے میں گوانتانامو بے میں بھیجنا، یہ سب کا سب اسی سزا کی طرف اشارات ہیں۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی کی سزا ہے، یہ انہیں اس طرح رسوا کیا جائے، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے، یعنی قتل کیا جانا اور سولی پر چڑھایا جانا، یہ سب سزائیں باقاعدہ ان کے لیے متعین کی گئیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلہ ایسا تھا کہ جو مدینہ منورہ میں آیا، لیکن مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی باہر ایک جگہ تھی جہاں مسلمانوں کے بیت المال کے اونٹ رہا کرتے تھے، وہاں پر ان کی پرورش ہوتی تھی، ان سے کہا کہ تم وہاں پہ جاؤ اور اونٹوں کے ساتھ تم وہاں پر رہو، اور ان کے علاج کا کوئی بندوبست کیا گیا وہاں پر۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ جب درست ہو گئے، صحت مند ہو گئے، تو انہوں نے اونٹوں کے چرواہے کو قتل کیا اور اونٹ بھگا کے لے گئے۔ تو جب ان کو پکڑا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دی، ان کی آنکھوں میں سلاخیں دہکا کر داغی گئیں اور پھر ان کو قتل کیا گیا، کیونکہ انہوں نے اونٹوں کے چرانے والے اس چرواہے کو اسی طرح قتل کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی سزا ان لوگوں کے لیے تجویز کی۔ یہ سزا رسول اللہ کے زمانے میں ہوئی، اور اسی ضمن میں یہ آیت مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جو زمین میں فساد کرنے والے، اور خاص طور پر جب فساد کسی ملک اور قوم کے ساتھ وابستہ ہو، بیت المال کے اونٹ یہ ملک اور اس قوم کے اور اس امت کے مال کا ایک حصہ تھا، اس امت کے مال کو نقصان پہنچانے والے کی سزا، اور پھر اس امت کے مال کی حفاظت کرنے والے فرد کو ہلاک کرنے والی کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دی تھی۔ سامعین محترم، یہ جو سانحہ ہوا ہے، یقیناً یہ سانحہ قابل مذمت ہے، اور اس مذمت میں ہم سب کو کسی نہ کسی انداز میں ضرور شریک ہونا چاہیے۔ جو زبان سے اس کی مذمت کر سکتا ہے، جو لکھ کر اس کی مذمت کر سکتا ہے، جو کسی منصب پر بیٹھ کر اس کو آگے پہنچا سکتا ہے، اور جہاں کسی کی بات کی سنوائی ہو سکتی ہے، اسے اپنے اس عمل کو ضرور آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ظالم کو دیکھا اور ظالم کی معاونت کرنے کی کوشش کی، اس کا شمار بھی اسی میں سے ہوگا، اور جو اس پر خاموش رہا، یقیناً اللہ رب العزت ایسے خاموش رہنے والوں کے ساتھ کبھی رحم کے فیصلے نہیں کرتا۔ علامہ نے ایک موقع پر ایک بڑی خوبصورت بات کہی، اور میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں، اور اس پیغام میں جو علامہ اقبال نے ہمیں دیا ہے، اس میں کچھ کرنے کے کام بھی ہیں اور کچھ اس مایوسی سے نکلنے کی بشارتیں بھی ہیں۔ میں آپ کو صرف پریشان نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ پریشان کرنے کے لیے تو پوری دنیا میں سارا کا سارا میڈیا اسی میں لگا ہوا ہے کہ مسلمان مر گئے، امتیں تباہ ہو رہی ہیں، پاکستان کا کوئی وجود چند سال کے بعد باقی نہیں رہنے والا، اور ہمارا بھی میڈیا اللہ کے فضل سے اسی کام میں بڑا کردار ادا کر رہا ہے، مسلسل اسی میں لگا ہوا ہے کہ بس ہم کسی قابل نہیں ہیں، پوری قوم بک گئی ہے۔ پوری قوم نہیں بکی، یہ بالکل غلط بات ہے کہ پوری قوم بک گئی ہے، چند لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے مفادات کی خاطر پوری قوم کو رسوا کیا ہے۔ پوری قوم میں یہ چند لوگ شامل نہیں ہوتے جو عسکری قیادت میں اور سیاسی قیادت میں اور حکومتی قیادت میں اور بیوروکریٹس کی قیادت میں موجود ہیں، یہ چند لوگ ہیں، یہ ایک طبقہ ہے جو ہمیشہ ملک و ملت کے سرمایہ پر اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ملت کے اندر وہ بیداری یقیناً موجود ہے، اور یہ بیداری ملت کے اندر جب آتی ہے تو یقیناً اسے کچھ نہ کچھ وقت ضرور لگتا ہے۔ علامہ کا پیغام سنا کر بات ختم کی جاتی ہے۔ علامہ کہتے ہیں، ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے،
तमाचे मौज की खाते थे जो बनकर गोहर निकले। जो दरिया के नीचे रहते हैं और मौजों के साथ मुकाबला करने की सकत नहीं रखते, वो उसी दरिया में दफन हो जाते हैं। लेकिन जो मौजों का मुकाबला करने की जुर्रत रखते हैं वही बिलाखिर गौहर बनते हैं, वही बिलाखिर मोती बनते हैं, उनके अंदर ये जौहर पैदा होता है। गुबारे रह गुजर हैं कीमिया पर नाज था जिनको, जबीने खाक पर रखते थे जो अक्सीर गर निकले। जो लोग अपनी मादी ताकत पर गुरूर करने वाले लोग थे वो रास्ते का गुबार बन गए, लेकिन जिनकी जबीनें अल्लाह के सामने झुकने वाली और अल्लाह से कुव्वत और तवानाई हासिल करने वाली जिनकी जबीनें थीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हीं को अक्सीर बना दिया, उन्हीं को दर्द का इलाज बना दिया, उन्हीं को दर्द की दवा बना दिया। और हमारा नर्म रो कासिद पयाम जिंदगी लाया, खबर देती थी जिनको बिजलियां वो बेखबर निकले। हमारा पैगाम लाने वाला एक बड़ा नर्म रो कासिद, अल्लामा के यहाँ इल्हामी जो शायरी होती थी, और अल्लामा ने आने वाले अय्याम को देख लिया था, महसूस कर लिया था, और इसी वजह से उनका जो तुलू इस्लाम का जो कसीदा है, उनकी जो नज़्म है, वो लाजिमन पाकिस्तानियों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानियों का शायर, उम्मत मुस्लिमा का शायर आने वाले मुस्तकबिल को रोशन देख रहा था, लेकिन रोशन मुस्तकबिल के लिए कुर्बानियाँ यकीनन देना पड़ती हैं, और जिसमें से मुसलमान उम्मत इस वक्त गुजर रही है। और वो कहते हैं कि मुझे खबर मेरे कासिद ने जो दी है, बेशुमार ऐसे लोग कि जिनको बरक़ी रौ के साथ खबरें मिला करती थी, वो उस खबर से अभी तक बेखबर हैं। उन्हें पता नहीं है कि आने वाले ज़माने में क्या इनकलाब बर्पा होने वाला है। और फिर एक बड़ी अजीमुशान बात कही कि हरम रुस्वा हुआ पीरे हरम की कम निगाही से, हुआ नाने जवानाने ततारी किस कदर साहिब नजर निकले। जवानाने ततारी, इस मुल्क में रहने वाले, पाकिस्तान के रहने वाले लोग ये जवानाने ततारी हैं। आपको खबर है कि जवानाने ततारी कौन हैं? कि जिनकी नस्लों का ताल्लुक मावरा नहर से आने वाले लोगों के साथ है, अफगानिस्तान से आने वाले लोगों के साथ है। यहाँ के रहने वाले गौरी, यहाँ के रहने वाले मुख्तलिफ अफराद जो मुगलिया सल्तनत से ताल्लुक़ रखते थे, यहाँ के अलवी, यहाँ के वो लोग राजपूत, यही सारे के सारे जवानाने ततारी हैं। और ये इस्लाम की हमीयत को जिस तरह समझ रहे हैं, अल्लामा ने कहते हैं कि हरम के पासबान ने भी उसको नहीं समझा, और मौजूदा ज़माने हरम के पासबान ने तो जिस तरह का किरदार अदा किया है वो सब के सामने है। यकीनन ये रुसवाई का बायस है। लेकिन इस मुल्क और मिल्लत की, पूरी मिल्लत की जो इज्जत की हिफाजत करने वाले लोग होंगे, मुझे पूरा यकीन है कि वो यकीनन पाकिस्तान के ऐसे लोग और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम लोग जो दुनिया में मौजूद हैं, जिन्हें ईमान की ताकत मुयस्सर है, वो यकीनन इसमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाले हैं। ज़मीं से नूरियाने आसमां परवाज़ कहते हैं, ये खाकी जिंदा तर पाइंदा तर थाबिंदा तर निकले। यकीनन ऐसी ज़िंदगी की तरफ इशारा किया गया है। और फिर एक पैगाम हमें दिया गया है कि जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। मुसलमानों के लिए जवाल नहीं है, ये उम्मत बिकी नहीं है, इसलिए इस परेशानी में मुब्तला होकर अपनी हिम्मतों को पस्त न किया जाए, अपने ईमान को मुतजलजल न किया जाए। ये मुल्क आपका मुल्क और ये मिल्लत आपकी मिल्लत है। यकीनन इसमें उरूज ज़वाल और तारीकी और रोशनी, ये सब आने जाने वाली चीज़ें हैं। हमें उस रोशनी की फ़िक्र करनी चाहिए। और फिर एक बात आखिरी कि यकीन अफराद का सरमाया तामीर मिल्लत है। यकीन जब तक हमारे अंदर रहेगा कि हम एक जिंदा कौम बनकर उभरने वाले हैं और हमारे अंदर ये तवानाइयाँ मौजूद हैं, जब तक यह यकीन है तो यकीनन ये तामीर मिल्लत का सरमाया है। यही क़ुव्वत है जो सूरत गरे तकदीर मिल्लत है। इस यकीन को बहाल कीजिए और ऐसे वो तमाम मुनाफिकीन जो जालिमों की मदद करने वाले हैं, उनको बेनकाब करना, उनकी मजम्मत करना, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना। जब तक हम सब लोग इस काफिले के राही नहीं बनेंगे, उस वक्त तक अल्लाह ताला की तरफ से कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती। फैसला वहाँ से होगा लेकिन नीयत यहाँ से होगी, फैसला वहाँ से होगा लेकिन इरादा यहाँ से होगा। इरादा हम करें, अल्लाह ताला मदद के लिए अपने दामन फैला के बैठा हुआ है, मुंतज़िर है। आइए अपने अल्लाह से इस यकीन कामिल की दुआ करें कि जो मिल्लतों को और उम्मतों को ज़िंदा रखता है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।